ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت نمبر 124، کل اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا، آپ کا ترجمہ باقی ہے، دیکھ لیجیے اس آیت شریفہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں، پھر انہوں نے پورا کیا انہیں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تمام کرنا جو ہم بولتے ہیں اردو میں، تمام یعنی پورا کرنا، اور ہنہ جو ہے وہ جو کلمات ہیں اس کی وجہ سے ہنہ آیا کہ ان کلمات کو انہوں نے پورا کیا، تو فَأَتَمَّهُنَّ، پھر انہوں نے پورا کیا انہیں۔ قال، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں یا تمہیں بناؤں گا سارے انسانوں کا امام۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے، ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ارشاد فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ لا ینال، ینال کا مطلب ہوتا ہے میں نے کہا پہنچنا، میرا وعدہ نہیں پہنچے گا ظالموں کو، یا دوسرا ترجمہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ومن ذریتی، انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ کوئی نعمت جب اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری یہ نعمت میری آل اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہے۔ ٹھیک اسی انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مقام امامت جیسی عظیم الشان مقام کی بات ہوئی حضرت حق کی طرف سے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ومن ذریتی، مجھے تو امام بنائیں گے، پھر یہ امامت میری اولاد میں بھی باقی رہے گی۔ حضرت حق نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، مطلب یہ مقام اور یہ منصب آپ کی نسلوں میں ان لوگوں کو میسر آئے گا جو ظالم نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی ظلم کرے گا تو اس کو میں اس منصب سے ہٹا دوں گا۔ پھر سے دیکھیے، اور جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں، پھر انہوں نے پورا کیا انہیں، پھر انہوں نے پورا کیا انہیں، ہنہ۔ حضرت اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں بناؤں گا لوگوں کا امام۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، حضرت حق نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ چلو کون ترجمہ کرے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کلمات فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں انہوں نے پورا کیا انہیں، ہلو، انہوں نے پورا کیا انہیں، میں تمہیں فَأَتَمَّهُنَّ میں ہنہ کا ترجمہ چھوٹ گیا، انہوں نے پورا کیا انہیں، جی انہوں نے پورا کیا انہیں، فرمایا رب نے کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری ذریت میں بچوں کو بھی، بیٹوں کو بھی؟ نہیں، میری اولاد میں سے۔ ذریت جو ہے، دیکھیے ذریت کا لفظ جو ہے نا، یہ بیٹا بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، تو میری اولاد میں سے، اولاد بولے تو دونوں کے لیے آتا ہے۔ ہاں جی، تو ابراہیم صاحب نے سوال کیا کہ میری اولاد میں سے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ یہ ظالموں کے لیے نہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھا تجربہ، سارے لفظ کو اٹھایا آپ نے۔ چلیے، اور جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے
چند باتوں سے ہاں پھر پورا کیا انہوں نے اسے انہیں اللہ نے فرمایا ایک منٹ، پورا کیا انہوں نے انہیں، یہ ہننا جو ہے نا بیٹا یہ جمع کی ہے، جمع کا صیغہ ہے نا، کلمات جو ہے چند باتیں، تو پھر انہوں نے پورا کیا اسے نہیں بلکہ انہوں نے پورا کیا انہیں، کلمات کی وجہ سے ہننا کی ضمیر آئی اور ہننا کا ترجمہ انہیں ہوتا ہے، اسے نہیں ہوتا۔ اس کا ترجمہ کیجئے فَأَتَمَّهُنَّ، پھر انہوں نے پورا کیا انہیں، بولیے انہوں نے پورا کیا انہیں۔ ہاں جی، اللہ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کا امام۔ بہت اچھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد سے، بہت اچھے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں میرا وعدہ ظالموں کے لیے۔ بہت اچھے، بہت اچھا ترجمہ، بہت خوب۔ لیڈیز میں سے کوئی کر لیں۔ اور جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے، پھر پورا کیا انہوں نے انہیں، کہا رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کا امام۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میری اولاد میں سے، رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو۔ بہت اچھی ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ۔ تو یہ ایک آیت ہو گئی الحمدللہ 124۔ اب اگلی آیت دیکھیے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ایک ساتھ میں پوری آیت پڑھا میں نے، کلام ہو گیا یہ تو۔ یہ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے، جعلا یعنی بنانا، ہم بالکل شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ اور جب بنایا ہم نے البیت، بیت یعنی گھر، لیکن البیت جب آیا تو اس کا معنی بیت اللہ شریف، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بیت اللہ شریف۔ جب بنایا ہم نے بیت اللہ شریف کو مثابۃ للناس، یہ مثابہ لفظ جو ہے نا یہ دو معنی رہے اس کے، الگ الگ مترجمین نے دونوں ترجمے کی گنجائش ہے، پوری گنجائش۔ ایک مثابہ کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی جگہ، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونے کی جگہ۔ دونوں اعتبار سے بیت اللہ شریف جو ہے وہاں کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، پورے حرم میں، حرم کی ایک نیکی جو ہے پورے حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ بیت اللہ وہاں ہے، دوسرے لوگوں کے جمع ہونے کا۔ ہاں اب ہوا ٹھیک، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اپنا نیٹ ورک گیا ہے اس کو، جی جہاں پر آواز نہ آئے مجھے بتا دیجئے، میں انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کر دوں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے البیت، البیت جب آئے تو اس کا مطلب بیت اللہ شریف، مثابۃ للناس وامنا۔ مثابہ کے بارے میں بتا رہا تھا، اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کریں گے ہم، ثواب کی جگہ یا جمع ہونے کی جگہ۔ ثواب کی جگہ اس لیے کہ بیت اللہ شریف جو ہے، ایک منٹ، اس کو جمعرات لگ گئی، اپنے نیٹ ورک کو جمعرات لگ جاتی ہے، جمعرات کو اس کو ذرا زیادہ ہی وہ ہوتا ہے، کم وقت نہیں، مطلب لیٹ آواز رک تو نہیں، اٹک نہیں رہی ہے نا؟ اچھا جہاں آواز اٹکے تو وہاں آپ مجھے بتا دیجئے، ایسا نہیں سمجھنا کہ میں ہیکلا ہو گیا ہوں، وہ نیٹ ورک ہیکلا ہو جاتا ہے، وہ بیچ بیچ میں اب ہاں تو ہم لفظ بتا رہے تھے کیا ہے، مثابہ جو ہے پھر رکھ گیا، ارے یار آج ثواب، ہاں چلا۔ مثابہ یعنی دو ترجمہ، ایک ثواب کی جگہ اور ایک جمع ہونے کی جگہ۔ ظاہر ہے کہ حج بیت اللہ شریف جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اس سے بڑا کوئی انسانوں کا اجتماع ہوتا ہی نہیں دنیا میں،
اس لیے مسابہ کا ایک ترجمہ جمع ہونے کی جگہ اور دوسرا ثواب کی جگہ، ہم کوئی دو میں سے کوئی ایک ترجمہ کریں گے۔ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ شریف کو ثواب کی جگہ لوگوں کے لیے یا جمع ہونے کی جگہ لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کی جگہ، امن کی جگہ، حدود حرم بیت اللہ شریف کے اطراف کا سینکڑوں کلومیٹر آزو بازو سے وہ جگہ جو ہے وہ حدود حرم کہلاتی ہے، جہاں کے خاص قوانین ہیں، وہاں کے لیے خاص قوانین۔ پوری دنیا میں کوئی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جو وہاں حدود حرم کے۔ سب سے بڑی بات جو ہے حدود حرم کی وہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی شخص غیر مومن اور غیر مسلم داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھوری مت کر رہے، تب بول رہا تو سن تو۔ کوئی غیر مومن، یا قرآن شریف میں اس کے لیے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، یہ مشرک ناپاک ہیں، نجس ہیں، غلیظ گندے ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائے۔ تو یہ پورا حدود حرم جو ہے وہ جب وہاں مشرک نہیں ہے تو ظاہر شرک سے بھی پوری طرح پاک ہے۔ پھر دوسری بات، وہاں کے احکام، جو آدمی بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے اس کو حدود حرم میں داخل ہونے کے بھی پہلے ایک میقات اللہ نے مقرر کی، اس میقات سے احرام باندھ کے آنا ضروری ہے۔ اپنا قومی لباس اتارو، جو بھی ہوں گے تم اپنے گھر کے بادشاہ ہوں گے، پریزیڈنٹ ہوں گے، فلانے ہوں گے، چلو اتار دو اس کو۔ مردوں کے لیے خاص طور سے ایک سفید چادر پہننا ہے، ایک سفید چادر اوڑھنا ہے۔ عورتوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، ان کو مگر احرام کی نیت باندھنا ہے، احرام کے ان کے لیے۔ تو یہ امن کی جگہ ہے۔ یہاں پر باپ کے قاتل کو بھی دیکھ کر آدمی آنکھ نیچی کر لیتا ہے کہ بھئی یہ میرے باپ کا قاتل ہے، کیا ہوا، لیکن یہ تو ابھی ہم یہاں پر ہیں نا، حرم میں ہیں، اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے سارے احکام یہ امنہ میں آ گئے۔ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ شریف کو ثواب کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ معاف کیجیے گا، یہ نیٹ ورک کا تھوڑا پرابلم ہے، اس کے لیے معذرت ہے۔ ہاں، حالانکہ وہ اس کے پہلے بہت اچھا چل رہا تھا، جب سے ہم نے روٹر تیسری مرتبہ روٹر چینج کروایا ہے ہم نے۔ چلیے ہے چلو نا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم، مقام جو ہے وہ قیام سے بنا ہے، کھڑے رہنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے رہنے کی جگہ، ویسے اس کا سیدھا ترجمہ ہے، لیکن جب یہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہوا ہے، جنت کا یاقوت ہے وہ، اور اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمایا تھا آپ نے۔ اس لیے وہ مقام ابراہیم جب کہا تو اس سے مراد وہ پتھر آج بھی ہے الحمدللہ، تقریباً 4500 سال سے زیادہ وقفہ ہو گیا، آج بھی وہ پتھر ہے۔ اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پائے مبارک کے گہرے نشانات ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایسا آنکھ لگا ایسا ایسا دیکھ رہا ہے آدمی جھک کے، گہرے نشانات، تقریباً ½ انچ پون انچ گہرے۔ یہ پیغمبروں کی خصوصیات ہوتی ہے کہ پیغمبروں کے پیر کے نشانات پتھروں پہ بھی پڑتے ہیں۔ اور پھر یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود، یہ دونوں پتھر جو ہیں، ہم تو پتھر ہی کہتے ہیں اس کو، اس لیے حجر کا مطلب ہی پتھر ہوتا ہے، لیکن حدیث شریف کی روشنی میں یہ دونوں جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ یعنی کسی کو جنت کی چیز کی اگر زیارت نصیب ہو سکتی ہے تو بیت اللہ شریف میں ہو سکتی ہے۔ وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو، مِن مقام ابراہیم، کیا بولے؟ آواز نہیں آ رہی ہو، آواز بھی کروا دیا آپ کو؟ کیا ہو رہی ہے ابھی میسج نہیں، میں خاموش ہو گیا اس وقت، آپ آواز سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ مصلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو جانماز بچھا کے پڑھتے ہیں اس کو بھی ہم مصلی کہتے ہیں۔ تو مصلی صلاۃ سے ہے، اور مصلی کا مطلب ہوگا نماز پڑھنے کی جگہ۔
اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، وعہدنا، اور ہم نے عہد لیا، ہم نے وعدہ لیا، الی ابراہیم و اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے، ان کے طہرا، دیکھو طہرا میں را کے بعد الف ہے، اس کو طہرا کیوں آیا؟ یہ اٹک گئی ہے جی، طہرا جو ہے یہ الف کیوں آیا ہے یہاں پر کہ پاک صاف رکھو؟ الف کس چیز کا ہے وہاں؟ یہ الف تثنیہ کا ہے، تثنیہ کی علامت ہمارے کیا ہے؟ الف ہے، جیسے قال، قالا، کہا ان دونوں نے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چونکہ یہ وعدہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے لیا گیا، دو افراد ہیں، اس لیے طاہرہ جو ہے یہ تثنیہ کے صیغے میں آیا ہے کہ تم دونوں پاک صاف رکھو۔ ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اپنی گرامر بتانے کے لیے ہم کو بہت گرامر آ گئی ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے اس کا ترجمہ کریں گے، تم دونوں پاک صاف رکھو بیتیہ، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ رکوع سجود کا مطلب نماز پڑھنے والوں کے لیے، کیونکہ نماز میں اہم ترین فریضے جو ہیں وہ رکوع اور سجدہ جو ہے دونوں فریضہ ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے رکوع اور سجدے کا خاص تذکرہ فرمایا، باقی اس سے مراد نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ دیکھیے آیت، ابھی آواز تیرے کان میں آ رہی ہے برابر؟ چلو بھائی آج دیکھو کہاں تک چلتے ہیں۔ اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کو ثواب کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، یا لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ، اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، اور ہم نے عہد لیا یا وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم دونوں پاک صاف رکھو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ ابھی آواز آئی کیا آپ کو میری؟ ہیلو، آ رہی ہے نا؟ کیونکہ ہم کو خود ہی نہیں معلوم، اب وہ بیچارہ ایک موبائل وہاں، ایک موبائل اس کے کان میں، اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا جو آپریٹ کرتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ ایک بات پوچھنا ہے، ہاں وَاتَّخِذُوا کا ترجمہ اور تم آئے گا کیا اس میں؟ ہاں یہ اپنے امر وَاتَّخِذُوا، اور تم بنا لو، اور تم بناؤ، ہے نا؟ ہاں جی جی چلیے اختر بھائی آپ ہی ترجمہ کیجیے یار اس آیت کا۔ مولانا ہاں بولیے، ہاں بولیے راغب صاحب بولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ اختر بھائی ایک منٹ۔ میں اپنے نظر صاحب کا ترجمہ پڑھے، ہاں نظر صاحب کا جو ترجمہ کیا ہم نے، ہاں اس میں واحدنا کا ترجمہ حکم اور ہم نے حکم دیا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ عہد کا لفظ ہے وہاں پر یہ بھی ترجمہ بالکل کیا جا سکتا ہے، ہم نے حکم دیا یا ہم نے، اچھا جس چیز کا حکم دے گا رب تعالیٰ کسی چیز کا اپنے بندوں کو حکم دے گا تو وہ اس کا حکم ہوگا، اور بندے کے طرف سے اس کو پورا کرنے کا اتنا اہتمام ہوگا جیسے کسی عہد کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس لیے عہدنا کا ترجمہ میں نے عہد لیا اس لیے کیا کہ عہد کا لفظ وہاں پر موجود ہے، تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ہم نے حکم دیا، چلیے وہی کر لیجئے۔ اور جب بنا، چلیے اپنے اختر بھائی وہ دیکھنا پڑے گا۔ ہاں اختر بھائی، ہاں نہیں آیت پڑھنا ہے نا، آیت کسی نے نہیں پڑھا ابھی، آپ پڑھ لیجیے آیت۔ بھائی کا مساوات للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا وعهدنا الى ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ جی بیت اللہ شریف کو ثواب کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، اور حکم دیا ہم نے، ٹھیک ہے، اور حکم دیا
हाँ, हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल को। हुक्म दिया हमने हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल को कि यहाँ पर हाँ यहाँ पर तहरा का तर्जुमा जो है उसमें अलीफ हमको समझ में आ रहा है कि ये आपने तस्नीय का, इसलिए उसका तर्जुमा तुम दोनों मौलाना मैंने तुम दोनों ही किया। हाँ, वो उसको वाज़े करना है। बहुत अच्छा, तुम दोनों साफ रखो, तुम दोनों पाक रखें मेरा घर तवाफ करने वालों के लिए और इतिकाफ करने वालों के लिए और रुकू और सज्जा करने वालों के लिए। जी बहुत अच्छा तर्जुमा, सब लफ्ज़ को उठाया आपने। अच्छा जुलेखा बाजी आप कीजिए तर्जुमा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी तर्जुमा कीजिए बाजी। और जब बनाया हमने खाना काबा को सवाब की जगह लोगों के लिए और अमन की जगह, और तुम बना लो मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह, और अहद लिया हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से कि तुम दोनों पाक व साफ रखो मेरा घर तवाफ करने वालों के लिए और एतिकाफ करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। बहुत अच्छे, हर लफ्ज़ को माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा उठाया। ये तवाफ़ का जो काम है, तवाफ़ यानी किसी चीज़ के आगे आजू बाजू गर्दिश करना, घूमना, ये इबादत सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ के साथ मखसूस है। बैतुल्लाह के सिवा किसी भी चीज़ के आजू बाजू घूमना या तवाफ़ करना हराम है शरीयत में, ये ख्याल रहे। किसी भी चीज़ का अल्लाह के घर के सिवा किसी भी चीज़ के आजू बाजू घूमना, जिसको तवाफ़ कहते हैं, शरीयत इस्लामी में वो हराम है, ये ख्याल रखें। और एतकाफ़ जो है वो तो मालूम है, एतकाफ़ का मतलब होता है रुकना। हमारे यहाँ रमज़ान में सभी मस्जिदों में, अब आप देखिए कि यहाँ पर फरमाया कि हमने उन दोनों को हुक्म फरमाया कि पाक साफ़ रखो मेरे घर को। किसके लिए? वहाँ कोई नमाज़ पढ़ने वाला आ रहा है, कोई एतकाफ़ करने वाला आ रहा है, कोई रुकू से जो भी करने वाला आ रहा है, घर मेरा पाक साफ़ रखना। चूँकि बैतुल्लाह शरीफ जो है वो असल है, और उसके बाद दुनिया की सारी मस्जिदें जो हैं वो बैतुल्लाह के अहकाम जो हैं उसके ऊपर लागू होती हैं। यही वजह है कि हर मस्जिद को पाक साफ़ रखना मस्जिद के ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है। अगर मस्जिद की पाकी में कोई फ़र्क आएगा तो वहाँ के मुतवल्लियान और वहाँ के मुसल्लियान जो हैं उनसे सख्त सरजनीश होगी। अगली आयत देखें, कितना मिनट? वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस्समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और जब कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, एक तर्जुमा, और चूँकि आगे के अल्फाज जो हैं वो दुआइया हैं, इसलिए इसका तर्जुमा आप ये भी कर सकते हैं, और जब दुआ की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। शायद ये तर्जुमा आपको कोई तर्जुमे में नहीं मिलेगा, ना नज़र अहमद साहब में ना कहीं और, लेकिन आगे के अल्फाज दुआइया हैं, इसलिए काला का तर्जुमा आप जब दुआ की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, या जब अर्ज़ किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे रब बना इस शहर को, बलद यानी शहर या ज़मीन, बना इस शहर को आमिना अमन वाला, वर्ज़ुक़ और तू रिज़्क़ दे, अहलहू उसके रहने वालों को, मिनस्समरात फलों से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि इस शहर को अमन वाला शहर बना और यहाँ के रहने वालों को फलों की रोज़ी अता फरमा। मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आ गया नेटवर्क आ गया। जो कोई ईमान लाए उनमें से अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। यह हज़रत इब्राहीम का अदब है। उन्होंने अपनी दुआ को महदूद किया कि मेरी दुआ जो है अहले ईमान के लिए है, जितने अहले ईमान यहाँ आबाद होंगे उन सब के लिए इसको अमन का शहर बना, इनको रोज़ी फलों की दे वगैरह वगैरह। तो मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाए उनमें से अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। काला, अल्लाह ने फरमाया, वमन कफरा, और जो कोई कुफ्र करे, फ़उम्मत्तिअहू। देखो ये असल लफ्ज़ जो है मता है, मता का मतलब होता है फ़ायदा। फ़उम्मत्तिअहू,
پھر میں فائدہ پہنچاؤں گا اسے. یہ ہو کی ضمیر جو ہے ومن کفرا، اور جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا. ایمان والوں کو تو دوں گا لیکن جو انکار بھی کرے گا، میں رب ہوں نا، میرے سوا کوئی اور رب تو ہے نہیں. تو ومن کفرا، اور جس کسی نے انکار کیا، فَأُمَتِّعُهُ، پھر میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلاً، تھوڑا سا، دنیا کا کتنا بھی مل جائے اس کا فائدہ تھوڑے سا کہلائے گا. ثم، پھر، اضطرہ، یہ اضطرہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک لفظ استعمال ہم اردو میں کرتے ہیں مضطر. یہ مضطر کا مطلب ہوتا ہے بے چین، ایک دم بے چین یا بے بس، بے چین سے بھی زیادہ بے بس. پھر میں، ثم اضطرہ، پھر میں بے بس کر دوں گا اسے، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ یا بہت ہی برا ٹھکانہ. غور سے دیکھو آیت کو. اور جب عرض کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، بنا اس شہر کو امن والا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. رب نے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی کفر کرے گا میں اسے بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا، اور پھر اسے مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، اور بہت ہی برا ٹھکانہ. چلیے کون کرتے ہوئے ترجمہ ذرا پھٹافٹ کیجئے تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطُرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. بہت اچھے. اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب آپ بنا دیجئے اس شہر کو امن والا، اور جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ بیچ کا حصہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کا ترجمہ نہیں کیا آپ نے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کا ترجمہ. اور جب کہا چلیے، اور اس دیجئے اس میں رہنے والوں کو پھلوں سے، تو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. بہت اچھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور جو انکار کرے گا پس میں فائدہ دوں گا اس کو تھوڑا، پھر مجبور کروں گا اس کو آگ کی طرف. بہت اچھے. اور وہ برا ٹھکانہ ہے. بہت اچھے. ہر لفظ کی آپ نے اٹھانے کی کوشش کیا. لیڈیز میں کوئی ترجمہ کر لیجیے اس کا. جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت، اور جو کوئی انکار کرے پھر میں اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا، پھر میں مجبور کر دوں گا اسے آگ کے عذاب کی طرف. بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ. اللہ کا شکر ہے کہ آیتیں پوری ہو گئی آج کی. آج جمعے کا ہی رات ہے. یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے جمعے کے خاص اعمال ہیں، کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف، سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ دخان کی تلاوت، اور زیادہ سے زیادہ توبہ، استغفار، رجوع اللہ، اور دعاؤں کا اہتمام. مرد حضرات جو ہیں وہ دونوں خطبوں کے درمیان خاص طور سے بغیر زبان ہلائے ہوئے، اور مرد اور خواتین دونوں اس دن کی آخری ساعتوں میں، یعنی کل غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے دعاؤں میں مشغول ہو جائیں. اپنے کام کاج کرتے کرتے بھی دعا کر سکتے ہیں آپ. اور اگر ایسا اللہ موقع دے کہ آپ ہر چیز سے کٹا کے مصلی پہ بیٹھ کے دعا کریں تو اور اچھا. لیکن اگر ایسا موقع نہیں ہے تو چلتے پھرتے بھی اللہ کی طرف آدمی راغب رہے
اور دعا کرتا رہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس اگلی پیر کو انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔